أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. آیات کا ترجمہ یہ ہے: وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. وہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر خاص عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت و مہربانی ہے، اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں. بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو پچھلے درس میں وبشر الصابرین تک پڑھ لیا تھا، لیکن چونکہ آگے یہ اسی کی صفت ہے صابرین کی، اس لیے میں نے پیچھے آیت کا آخری جملہ ملا لیا. تو چونکہ تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تو آخر میں فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو صبر کرنے والے کون؟ تو ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی: الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی ان کو مصیبت کوئی آتی ہے تو وہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ مصیبت جو ہی آتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، ہائے وائے نہیں کرتے، جیسے عام جہال کی عادت ہوتی ہے. کوئی مصیبت آ گئی تو رونا پیٹنا کوٹنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو واویلا کیا، سر پہ مٹی ڈالی. کئی لوگ جہالت میں غلط کام کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ زبان سے ایسے غلط کلمے نکالتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے بہت سخت گناہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے صابرین کی خاص صفت بیان فرمائی جی، کہ جزا فضا کرنے کی بجائے کیا کریں، یہ پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی مصیبت کے وقت جزا فضا کرے اور بعد میں انا للہ پڑھے پھر فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی وقت ہے جب مصیبت آئے تو پھر صبر کرے، اور اس جملے کے ساتھ انا للہ کے پڑھنے سے کیا ہے مصیبت کے غم کو ہلکا کر لے. باقی اگر کوئی آدمی ابتدا میں مصیبت آئی تو پھر تو جناب اس وقت تو ہائے وائے کی اور خوب رویا پیٹا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو بعد میں کہتا ہے جی ہم نے آج صبر کر لیا چلو. تو یہ صبر نہیں ہے. شرعاً صبر وہی معتبر ہے جو مصیبت کے پہنچتے ہی انسان کرے. تو بوقت مصیبت صبر کرنا ہے، کیونکہ جب مصیبت ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت انسان پر کیا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، غم دکھ بھی ہوتا ہے، تو اس وقت اصل صبر ہے. لیکن اگر مصیبت گزر گئی، کچھ ٹائم گزر گیا مصیبت کے بعد، تو پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے. ہر کوئی رو پیٹ کے پھر صبر کر ہی لیتا ہے، کتنے تک کیا ہے روتا پیٹتا رہے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جی کہ صبر جو ہے وہی معتبر ہے جو صدمہ کی ابتدا میں ہو. صدمہ اولا سے مراد یعنی پہلا صدمہ مراد ابتداءً کیا ہے صبر کر لے. تو صبر کے لیے یہ الفاظ خصوصی استعمال فرمائے گئے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے. تو ظاہر ہے یہ انا للہ کے مضمون کا دل میں استحضار کرے، اس کو سمجھ کے پڑھے. تو انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جی، اس کو جو چاہے ہمارے اندر کرے، وہ ہمارا آقا ہے، مولا ہے. جیسے انسان کی مملوک چیزیں ہوتی ہیں تو اپنی مرضی سے جیسے استعمال کرے. ٹھیک ہے، کسی کو دے، خود استعمال کرے، کھانے کی چیز تو کھائے،
کہیں دینے کی چیزیں تو دے دے، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، داتا ہے. تو وہ جس طرح تصرف ہمارے اندر کرے، جی کوئی مصائب بھیجے، تکلیفیں بھیجے، امتحانات کرے ہمارے، اس کو سارا اختیار ہے. جی یا مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہیں جو اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کی اولاد کو یا قریبی رشتہ داروں کو کسی کو کیا ہے موت دے دی، تو اتنا زیادہ دکھ نہ کرے، یہی سوچے کہ اللہ کا مال ہے ہم. جی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانہ یہاں رکھ لیا تو کچھ زمانہ پھر آئندہ دوسری عالم میں پہنچا دیا، اس کی مرضی. تو ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ایک یہ مضمون تصور کرے تو اس سے تسلی ہوگی. جیسے ہم اپنی مملوک چیزوں میں تصرف کرتے ہیں، اللہ نے ایسا کر لیا تو کیا ہوا. اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر یہ کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو مطلب یہ اگر ہمارا بندہ کوئی یہاں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو پھر ملاقات ہونے والی ہے، وہ بھی ادھر گیا تو ہم بھی ادھر جائیں گے. دوسرا یہ بھی تصور اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کرے کہ اگر دنیا میں تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، کیونکہ یہ صرف موت کی تو مصیبت نہیں، تمام مصائب کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے کہ جو بھی انسان پر مصیبت آئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں دنیا میں تکلیف آ گئی، صدمہ پہنچ گیا، تو اللہ کا حکم ہے کہ صبر کرو، تو ہم صبر کرتے ہیں. تو جب ہم اس کے دربار میں جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور کیا ہے عنایات عطا فرمائیں گے. تو اس کا تصور انسان جب کرتا ہے جی تو انسان کا غم بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. اس لیے ہائے ہوائے کرنے کی بجائے یہ الفاظ پڑھنے چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کے مضمون اور معنی کا بھی تصور کر لے. اس سے انشاءاللہ پوری تسلی ہو جاتی ہے اور غم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. باقی تب بھی غم تھوڑا بہت تو رہنا ہی، وہ تو رہتا ہی ہے. آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ثمرہ ہے صبر کا. فرمایا یہ جو لوگ ہیں ان صفت والے، جی ان پر کیا ہے اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں اور خاص مہربانی ہے. تو اصل میں صلوات جمع ہے صلات کی. صلات کا معنی جو ہے رحمت بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتا ہے، جی شرف بھی ہوتا ہے. تو یہاں کئی معنی کیے جا سکتے ہیں، مفسرین نے کئی معنی اس کے کیے ہیں. جی عفو درگزر بھی اس کا معنی کیا، دنیا آخرت کے اندر معاف کر دینا، اعزاز و اکرام، یہ ساری چیزیں. تو یعنی یہ ایک خصوصی قسم کی عنایتیں، اس کو معنی یوں کیا جاتا ہے خصوصی عنایتیں. اور آگے رحمت جو ہے یہ عام ہے سب کو، اللہ کی رحمت مغفرت. جی تو گویا ایک خاص رحمت پر اور اجتماعی عام رحمت بھی ان کو ملتی ہے. تو اجتماعی رحمت میں شریک ہیں تو خصوصی رحمتوں میں شریک ہیں. آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں سیدھی راہ پر ہیں. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ہدایت تو ان کی ہے ہی ہے، کیونکہ جب ان پر خاص عنایتیں ہو رہی ہیں، رحمتیں ہو رہی ہیں، ہدایت یافتہ تو وہ ہیں ہی ہیں. لہذا یہاں محتدون سے مراد الفائزون لینا چاہیے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. تو بہرحال یہ صبر کے بارے میں تلقین بھی تھی، چونکہ تحویل قبلہ کے مسئلے میں مخالفین کی طرف سے مصائب کے پہنچنے کا اندیشہ تھا. اس طرح اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ کیا بیان فرما دیا، امتحان ہوتے رہیں گے کئی قسم کے، اس لیے تمہیں صبر کرنا چاہیے. آگے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو چونکہ اصل تو یہ کعبہ کی باتیں پہلے سے چل رہی تھیں، جی تو تحویل کعبہ کا مسئلہ آیا. جی پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے باتیں سے آئی تھیں، انہوں نے کیا اللہ کا گھر بنایا. تو اب بیت اللہ شریف کے بارے میں جی ایک مسلمانوں کو کیا ہے بیت اللہ کے اندر صفا مروہ کے بارے میں ایک شبہ تھا، اس کا جواب ہے. شبہ یہ تھا کہ اسلام آنے سے پہلے مشرکین جو ہے صفا مروہ کی سعی کرتے تھے. جی صفا مروہ دو پہاڑ ہیں جو خانہ کعبہ کے قریب ہیں. اب تو وہ بہرحال بالکل مسجد حرام کے اندر ہی آ گئے ہیں. جی مسجد کا حصہ ہیں یا نہیں یہ تو وہاں کے لوگوں کو پتہ ہوگا. بعضوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ ایک خاص واجب ادا کرنے کے لیے سعی والا وہ ہیں. لیکن جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وہاں لوگ ہیں تو نماز تو پڑھنی پڑتی ہے، ملصق ہو جاتی ہے، مخلوق زیادہ ہوتی. تو بہرحال مسجد حرام کے ساتھ ملصق ہے، حصہ ہے یا نہیں. تو وہ دو پہاڑ اب تو وہ نشانی بچ گئی ہے، تھوڑے چھوٹے پہاڑ بچ گئے ہیں. باقی تو سارا وہ چھت ہو گئی ہے، سارا فرش بن گئے، اسی لگ گئے، سارا کچھ. پہلے زمانے میں بڑی پہاڑیاں تھیں اور ویسی جیسے پہاڑی علاقہ ہوتا ہے ایسی تھیں. تو بہرحال یہ صفا اور مروہ یہ ایسے تھے کہ ان پر بت رکھے تھے مشرکین نے اسلام سے پہلے. تو پھر لوگ چونکہ وہاں آتے تھے، وہاں بت رکھے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے. تو جب اسلام آ گیا تو جو لوگ پہلے شرک میں مبتلا تھے اب شرک چھوڑ دیا، تو اب وہ
سمجھنے لگے ہم تو یہاں بت رکھے تھے اس لیے یہاں آتے تھے، تو اب اسلام نے تو کیا ہے توحید کا راہ دکھایا ہے، اب وہ بتوں والی جگہ پہ جانا گناہ ہوگا جی، اس وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ساج نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح انصار کے قبیلے کے لوگ جو تھے کچھ جی، وہ جو ہے ویسے ہی یہاں ساج کو پہلے دور سے ہی گناہ سمجھتے تھے، اس لیے دونوں قسم کے لوگوں کو شبہ تھا، مدینہ کے لوگوں کو بھی جو تھے پہلے گناہ سمجھتے تھے، اور مشرکین جو پہلے تو ثواب سمجھتے تھے یہاں آنا، لیکن اب اسلام آنے کے بعد کہتے ہیں وہ تو بتوں کی پوجا تھی، شرک تھا، اب گناہ ہوگا شاید۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو رفع فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ صفا مروہ پر جو ہے مشرکین نے خود گڑبڑ کی ہے، اصل کے اعتبار سے من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد وہ اعمال ہیں جی جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دین کی علامت قرار دیا ہو، تو اس وجہ سے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دین کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ بیت اللہ کے قریب ہے، پھر حضرت حاجرہ یہاں دوڑی تھیں تو ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ بعد والوں کے لیے بطور سعی کے یہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں دوڑو۔ اب جو بھی حاجی حج پہ جاتا ہے جی، تو کم از کم اس کو حج میں ایک دفعہ تو ضرور وہاں جا کر سعی کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح عمرہ جو ہے اس کا نام ہی طواف اور سعی کا ہے، ایک طواف ہے ایک سعی ہے، بس احرام باندھ کے جاؤ، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر، بس اس کے بعد احرام کھول دو، سر کے بال کٹوا لو یا منڈا لو سر کو، بس اس کے بعد فارغ ہو گیا۔ تو عمرہ تو بالکل مختصر ہوتا ہے، اس لیے جو گناہ سمجھ رہے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جی اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ تو ظاہر بات ہے یہاں فرمایا گناہ نہیں، تو بظاہر شاید یہ لگتا ہے کوئی نہ چکر لگائے تب بھی گناہ نہیں، دوسرے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ سعی جو ہے یہ واجب ہے۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ سعی کرنا لازم ہے جی، تو اس وجہ سے یہاں یہ گناہ نہیں اس لیے کہا گیا کہ چونکہ لوگ گناہ سمجھ رہے تھے، شبہ اور سوال یہی تھا جی کہ شاید ان کے چکر لگانے میں گناہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ آگے فرمایا ومن تطوع خیرن، جو خوش دلی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں جی، جاننے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان نیکی کرتا رہے، پریشان اس کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو سعی کرے گا تو سعی کا جتنا خلوص ہوگا اس کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی اس کو ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے جو ہیں۔ تو بہرحال یہ شبہ کا جواب دیا گیا صفا مروہ کے بارے میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔